بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت و ملوکیت، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ نمبر 2، شوروی حکومت۔ یہ چاروں خلفاء حکومت کے انتظام اور قانون سازی کے معاملے میں قوم کے اہل رائے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ سنن دارمی میں حضرت میمون بن مہران کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اس معاملے میں کتاب اللہ کیا کہتی ہے۔ اگر وہاں کوئی حکم نہ ملتا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے، اور اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کوئی حکم نہ ملتا تھا تو قوم کے سرکردہ اور نیک لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے، پھر جو رائے بھی سب کے مشورے سے قرار پاتی تھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ یہی طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ مشورے کے معاملے میں خلفائے راشدین کا تصور یہ تھا کہ اہل شورا کو پوری آزادی کے ساتھ اظہار رائے کرنے کا حق ہے۔ اس معاملے میں خلافت کی پالیسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس مشاورت کی افتتاحی تقریر میں یوں بیان فرمایا تھا: میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے تکلیف دی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مجھ پر آپ کے معاملات کی امانت کا جو بار ڈالا گیا ہے اسے اٹھانے میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں۔ میں آپ ہی کے افراد میں سے ایک فرد ہوں اور آپ ہی لوگ وہ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے اور جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ نمبر 3، بیت المال کے امانت ہونے کا تصور۔ بیت المال کو وہ خدا اور خلق کی امانت سمجھتے تھے۔ اس میں قانون کے خلاف کچھ کرنے اور اس میں سے قانون کے خلاف کچھ خرچ کرنے کو وہ ناجائز سمجھتے تھے۔ فرمانروائی کی ذاتی اغراض کے لیے اس کا استعمال ان کے نزدیک حرام تھا۔ بادشاہی اور خلافت کے درمیان بنیادی فرق ہی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بادشاہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی ملک بنا کر اس میں اپنی خواہشات کے مطابق آزادانہ تصرف کرتا ہے، اور خلیفہ اسے خدا اور خلق کی امانت سمجھ کر ایک ایک پائی حق کے مطابق وصول اور حق ہی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے بلا تأمل جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کی زمین سے 1 درہم بھی حق کے خلاف وصول کریں اور اس کے حق کے خلاف خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں نہ کہ خلیفہ۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں کہا کہ خدا کی قسم میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ اگر میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ اس پر ایک صاحب نے کہا: اسے امیر المومنین، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: وہ کیا؟ انہوں نے کہا: خلیفہ کچھ نہیں لیتا مگر حق کے مطابق، اور خود کچھ خرچ نہیں کرتا مگر حق کے مطابق۔ آپ خدا کے فضل سے ایسے ہی ہیں۔ رہا بادشاہ تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ایک سے بیجا وصول کرتا ہے اور دوسرے کو بیجا عطا کرتا ہے۔ اس معاملے میں خلفائے راشدین کا طرز عمل ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز خلیفہ ہوئے اس کے دوسرے دن کندھے پر کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے کے لیے نکلے، کیونکہ خلافت سے پہلے ان کا ذریعہ معاش یہی تھا۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا: اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ انہوں نے کہا: اب آپ کے اوپر مسلمانوں کی سرداری کا بار آ پڑا ہے، یہ کام ان کے ساتھ نہیں نبھ سکتا۔ چلیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ ناظم بیت المال سے مل کر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا: ہم آپ کے لیے مہاجرین میں سے ایک عام آدمی کی آمدنی کے معیار سامنے رکھ کر ایک وظیفہ مقرر کیے دیتے ہیں جو نہ ان کے سب سے زیادہ دولت مند کے برابر ہوگا اور نہ سب سے غریب کے برابر۔ اس طرح ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو تقریباً 4000 درہم سالانہ تھا، مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے 8000 درہم بیت المال کو واپس کر دیے جائیں۔ یہ مال
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، خدا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، اپنے بعد آنے والوں کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ بیت المال میں خلیفہ کا کیا حق ہے۔ میرے لیے اللہ کے مال میں سے اس کے سوا کچھ حلال نہیں ہے کہ ایک جوڑا کپڑا گرمی کے لیے اور ایک جاڑے کے لیے اور قریش کے ایک اوسط آدمی کے برابر معاش اپنے گھر والوں کے لیے لے لوں، پھر میں بس ایک آدمی ہوں مسلمانوں میں سے۔ ایک اور تقریر میں وہ فرماتے ہیں، میں اس مال کے معاملے میں 3 باتوں کے سوا کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا: حق کے ساتھ لیا جائے، حق کے مطابق دیا جائے اور باطل سے اس کو روکا جائے۔ میرا تعلق تمہارے اس مال کے ساتھ وہی ہے جو یتیم کے ولی کا تعلق یتیم کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں محتاج نہ ہوں تو اس میں سے کچھ نہ لوں گا، اور اگر محتاج ہوں تو معروف طریقے پر کھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تنخواہ کا معیار وہی رکھا جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تنخواہوں کا تھا، آدھی آدھی پنڈلیوں تک اونچا تہمت پہنے رہتے، اور وہ بھی اکثر پیوند لگا ہوا ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر کبھی اینٹ پر اینٹ رکھنے کی نوبت نہ آئی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جاڑے کے زمانے میں آپ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک بوسیدہ چادر پہنے بیٹھے ہیں اور سردی سے کانپ رہے ہیں۔ شہادت کے بعد آپ کے ترکے کا جائزہ لیا گیا تو صرف 100 درہم نکلے۔ حضرت علی کے بارے میں ہے، 100 درہم نکلے جو آپ نے ایک غلام خریدنے کے لیے پیسہ جوڑ کر جمع کیے تھے۔ کبھی کسی ایسے شخص سے بازار میں کوئی چیز نہ خریدتے تھے جو آپ کو جانتا ہو، تاکہ وہ قیمت میں امیر المومنین ہونے کی بنا پر آپ کے ساتھ رعایت نہ کرے۔ جس زمانے میں حضرت معاویہ سے ان کا مقابلہ درپیش تھا، لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بے تحاشا انعامات اور عطیے دے دے کر اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، آپ بھی بیت المال کا منہ کھولیں اور روپیہ بہا کر اپنے حامی پیدا کریں۔ مگر انہوں نے یہ کہہ کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ کیا تم چاہتے ہو میں ناروا طریقوں سے کامیابی حاصل کروں؟ ان سے خود ان کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ بیت المال سے ان کو روپیہ دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کیا تم چاہتے ہو تمہارا بھائی مسلمانوں کا مال تمہیں دے کر جہنم میں جائے؟ نمبر 4، حکومت کا تصور۔ ان لوگوں کا تصور حکومت کیا تھا؟ فرمانروا ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے مقام اور اپنے فرائض کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے اور اپنی حکومت میں کس پالیسی پر عامل تھے؟ ان چیزوں کو انہوں نے خود خلافت کے منبر سے تقریریں کرتے ہوئے برسر عام بیان کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی تقریر جو انہوں نے مسجد نبوی میں عام بیعت کے بعد کی، اس میں وہ کہتے تھے، میں آپ لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ کا سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ منصب اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا، نہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کے بجائے یہ مجھے ملے، نہ میں نے کبھی خدا سے اس کے لیے دعا کی، نہ میرے دل میں کبھی اس کی حرص پیدا ہوئی۔ میں نے تو اسے بادل ناخواستہ اس لیے قبول کیا ہے کہ مجھے مسلمانوں میں فتنہ اختلاف اور عرب میں فتنہ ارتداد برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، جس کو اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ ہی میری مدد فرمائے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بجائے کوئی اور یہ بار اٹھا لے۔ اب بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی اور کو اس کام کے لیے چن لیں، میری بیعت آپ کے راستے میں حائل نہ ہوگی۔ آپ لوگ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار پر جانچیں گے اور مجھ سے وہ توقعات رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رکھتے تھے، تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ شیطان سے محفوظ تھے اور ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کیجیے، اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دیجیے۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلواؤں اگر خدا چاہے، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک
کہ میں اس سے حق وصول کروں اور اگر خدا چاہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جدوجہد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط نہ کر دے، اور کسی قوم میں فواحش پھیلیں اور اللہ ان کو عام مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہوں، اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خطبہ میں کہتے ہیں، لوگوں، کوئی حق والا اپنے حق میں اس مرتبہ کو نہیں پہنچا کہ اللہ کی معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے۔ لوگوں، میرے اوپر تمہارے جو حقوق ہیں وہ میں تم سے بیان کیے دیتا ہوں، ان میں تم مجھے پکڑ سکتے ہو۔ میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہارے خراج اللہ کی عطا کردہ فے میں سے کوئی وصول نہ کروں مگر قانون کے مطابق، اور میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ جو کچھ مال اس طرح میرے پاس آئے اس میں سے کچھ نہ نکلے مگر حق کے مطابق۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام و فلسطین کی مہم پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو روانہ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جو ہدایات ان کو دیں ان میں وہ فرماتے ہیں، اے عمرو، اپنے کھلے اور چھپے ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو اور اس سے حیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرو اور اپنے ہر عمل میں خدا کی رضا کو پیش نظر رکھو۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے وہ تمہاری اولاد ہیں۔ لوگوں کے راز نہ ٹٹولو اور ان کے ظاہر پر ہی ان سے معاملہ کرو۔ اپنے آپ کو درست رکھو، تمہارے ریت بھی درست رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں کو عامل بنا کر کہیں بھیجتے تھے ان کو خطاب کر کے کہتے، میں تم لوگوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے عامل مقرر نہیں کر رہا ہوں کہ تم ان کے بالوں اور ان کی کھالوں کے مالک بن جاؤ، بلکہ میں اس لیے تمہیں مقرر کر رہا ہوں کہ تم نماز قائم کرو، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور عدل کے ساتھ ان کے حقوق تسلیم کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیعت کے بعد جو پہلا خطاب دیا اس میں انہوں نے فرمایا، سنو، میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ جان لو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے بعد 3 باتیں جن کی پابندی کا میں تم سے عہد کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میری خلافت سے پہلے تم نے باہمی اتفاق سے جو قاعدے اور طریقے مقرر کیے تھے اس کی پیروی کروں گا۔ دوسرے یہ کہ جن معاملات میں پہلے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوا ان میں سب کے مشورے سے اہل خیر کا طریقہ مقرر کروں گا۔ اور تیسرے یہ کہ تم سے اپنے ہاتھ روک کے رکھوں گا جب تک کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا قانون کی روح سے واجب نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس بن سعد کو مصر کا گورنر مقرر کر کے جو فرمان اہل مصر کے نام بھیجا تھا اس میں وہ فرماتے تھے، خبردار رہو، تمہارا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تمہارے معاملات کو اللہ کے مقرر کردہ حق کے مطابق چلائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں اور تمہارے در پردہ بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اس فرمان کو مجمع عام میں سنانے کے بعد حضرت قیس رضی اللہ عنہ بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر ہم اس طریقے پر تمہارے ساتھ برتاؤ نہ کریں تو ہماری کوئی بیعت تم پر نہیں ہے۔ ایک گورنر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا، اپنے اور رعیت کے درمیان لمبے چوڑے پردے حائل نہ کرو۔ حکام کا رعیت سے پردہ کرنا نظر کی تنگی اور علم کی کمی کا ایک شاخسانہ ہے۔ اس پردے کی وجہ سے ان کو صحیح حالات معلوم نہیں ہوتے، چھوٹی باتیں ان کے لیے بڑی بن جاتی ہیں اور بڑی باتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اچھائی ان کے سامنے برائی بن جاتی ہے اور برائی اچھائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور حق باطل کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محض قول ہی نہ تھا بلکہ ان کے عمل بھی اس کے مطابق تھا۔ کوفہ کے بازاروں میں خود درہ لے کر نکلتے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے، بھلائیوں کی تلقین کرتے اور تاجروں کی ایک ایک منڈی کا چکر لگا کے یہ دیکھتے کہ وہ کاروبار میں بددیانتی تو نہیں کر رہے۔ اس روزمرہ کی گشت میں کوئی اجنبی آدمی ان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بلاد اسلام کا خلیفہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے، کیونکہ نہ ان کے لباس سے بادشاہی کی شان ظاہر ہوتی تھی اور نہ ان کے آگے کوئی
چوبدار ہٹو بچو کہتا پھرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر عام اعلان کیا کہ میں نے اپنے عاملوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تم لوگوں کو پیٹیں اور تمہارے مال چھینیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کا طریقہ سکھائیں۔ جس شخص کے ساتھ ان کے خلاف عمل کیا گیا ہو وہ میرے پاس شکایت لے آئے، خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا۔ جس شخص کے ساتھ اس کے خلاف عمل کیا گیا ہو وہ میرے پاس شکایت لائے، خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اس پر حضرت عمرو بن العاص یعنی مصر کے گورنر نے اٹھ کر کہا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کا والی ہو اور تعذیب کی غرض سے کسی کو مارے تو کیا آپ اس سے بدلہ لیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو حج میں طلب کیا اور مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہا، ان لوگوں کے خلاف جس شخص کو کسی ظلم کی شکایت ہو وہ پیش کرے۔ پورے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت عمرو بن عاص کی شکایت کی کہ انہوں نے ناروا طور پر مجھے 100 کوڑے لگوائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اٹھو اور اس سے اپنا بدلہ لو۔ عمرو بن عاص نے احتجاج کیا کہ کیا آپ گورنروں پر یہ دروازہ نہ کھولیں؟ مگر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے آپ سے بدلہ دیتے دیکھا ہے، اے شخص اٹھ اور اپنا بدلہ لے لے۔ آخرکار عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ہر کوڑے کے بدلے 2 اشرفیاں دے کے اپنی پیٹھ بچانی پڑی۔ نمبر 5، قانون کی بالاتری۔ یہ خلفاء اپنی ذات کو بھی قانون سے بالاتر نہیں رکھتے تھے، بلکہ قانون کی نگاہ میں اپنے آپ کو اور مملکت کے ایک عام شہری مسلمان ہو یا ذمہ کو مساوی قرار دیتے تھے۔ قاضیوں کو اگرچہ رئیس مملکت ہونے کی حیثیت سے وہی مقرر کرتے تھے، مگر ایک شخص قاضی ہو جائے تو قاضی ہو جانے کے بعد خود ان کے خلاف فیصلہ دینے میں بھی ویسا ہی آزاد تھا جیسا کسی عام شہری کے معاملے میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا اور دونوں نے حضرت زید رضی اللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ فریقین زید کے پاس حاضر ہوئے۔ زید نے اٹھ کر حضرت عمر کو اپنی جگہ بٹھانا چاہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی کے ساتھ بیٹھے پھر حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوے سے انکار کیا۔ قاعدے کے مطابق حضرت زید کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ان سے قسم لینے میں تعامل کیا۔ حضرت عمر نے خود قسم کھائی اور اس مجلس کے خاتمے پر کہا، زید قاضی ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمر اور ایک عام مسلمان ان کے نزدیک برابر نہ ہوں۔ ایسا ہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عیسائی کے ساتھ پیش آیا جس کو انہوں نے کوفہ کے بازار میں اپنی گمشدہ زرہ بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے اپنی زرہ اس سے چھین لی، بلکہ قاضی کے پاس استغاثہ کیا اور چونکہ وہ کوئی شہادت پیش نہ کر سکے اس لیے قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ابن خلقان کی روایت ہے کہ ایک مقدمے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ذمی فریقین کی حیثیت سے قاضی شریح کی عدالت میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ۔ قاضی نے اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، اس پر انہوں نے فرمایا، یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے۔ نمبر 6، عصبیتوں سے پاک حکومت۔ اسلام کے ابتدائی دور کا ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اس زمانے میں ٹھیک اسلام کے اصول اور اس کی روح کے مطابق قبائلی، نسلی اور وطنی عصبیتوں سے بالاتر ہو کر تمام لوگوں کے درمیان یکساں سلوک کیا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے قبائلی عصبیتیں ایک طوفان کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ مدعیان نبوت کے ظہور اور ارتداد کی تحریک میں یہی عامل سب سے زیادہ مؤثر تھا۔ مسیلمہ کے ایک پیرو کا قول تھا کہ میں جانتا ہوں مسیلمہ جھوٹا ہے، مگر ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے اچھا ہے۔ ایک دوسرے مدعی نبوت طلیحہ کی حمایت میں بنی غطفان کے ایک سردار نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اپنے حلیف قبیلوں کا ایک نبی کی پیروی کرنا قریش کے نبی کی پیروی سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ اہل مدینہ میں جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ نے قبائلی عصبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت تسلیم کرنے سے اجتناب کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی عصبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت ناگوار ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا تھا کہ قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے کا ایک آدمی کیسے خلیفہ بن گیا؟ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو تو میں وادی کو سواریوں اور پیادوں سے بھر دوں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا کہ تمہاری یہ بات اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی پر دلالت کرتی ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم کوئی سوار اور پیادے لاؤ۔ مسلمان سب ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ ان کے دیار اور اجسام ایک دوسرے سے کتنے ہی دور ہوں۔ البتہ منافقین ایک دوسرے کو کاٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں، اگر وہ اہل نہ ہوتے تو ہم لوگ کبھی انہیں اس منصب پر معمور نہ ہونے دیتے۔ اس ماحول میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے لاگ اور غیر متعصبانہ طریقے سے نہ صرف تمام عرب قبائل بلکہ غیر عرب نو مسلموں کے ساتھ بھی منصفانہ برتاؤ کیا، اور خود اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے سے قطعی مجتنب رہے۔ تو ساری عصبیتیں دب گئیں اور مسلمانوں میں وہ بین الاقوامی روح ابھر آئی جس کا اسلام تقاضا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے قبیلے کے کسی شخص کو حکومت کا کوئی عہدہ نہ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دور حکومت میں اپنے قبیلے کا صرف ایک صاحب کو، جس کا نام نعمان بن عدی تھا، بصرے کے قریب مسان نامی ایک چھوٹے سے علاقے کا تحصیلدار مقرر کیا تھا، اور اس عہدے سے بھی ان کو تھوڑی ہی مدت بعد معزول کر دیا۔ اس لحاظ سے ان دونوں خلفاء کا طرز عمل در حقیقت مثالی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آخری زمانے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے بعد عرب کی قبائلی عصبیتیں جو اسلامی تحریک کے زبردست انقلابی اثر کے باوجود بھی بالکل ختم نہیں ہو گئی تھیں، پھر نہ جاگ اٹھیں اور ان کے نتیجے میں اسلام کے اندر فرقہ برپا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا، اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کروں تو وہ بنی ابی معیط یعنی بنی امیہ کے لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے، اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔ خدا کی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کریں گے، اور اگر عثمان نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گی۔ اس چیز کا خیال ان کو اپنی وفات کے وقت بھی تھا، چنانچہ آخری وقت میں انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا کر ہر ایک سے کہا، اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر سوار نہ کر دینا۔ مزید برآں 6 آدمیوں کی انتخابی شورا کے لیے انہوں نے جو ہدایات چھوڑیں، اس میں دوسری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ منتخب خلیفہ اس امر کا پابند رہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہ کرے گا، مگر بدقسمتی سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس معاملے میں معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے۔ ان کے عہد میں بنی امیہ کو کثرت سے بڑے بڑے عہدے اور بیت المال سے عطیے دیے گئے، اور دوسرے قبیلے اسے تلخی کے ساتھ محسوس کرنے لگے۔ ان کے نزدیک یہ صلہ رحمی کا تقاضا تھا، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدا کی خاطر اپنے
اقربا کو محروم کرتے تھے، اور میں خدا کی خاطر اپنے اقربا کو دیتا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے معاملے میں اس بات کو پسند کرتے تھے کہ خود بھی خستہ حال رہیں اور اپنے اقربا کو بھی اسی حالت میں رکھیں، مگر میں اس میں صلہ رحمی کرنا پسند کرتا ہوں۔ ان کا نتیجہ آخرکار وہی ہوا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا۔ ان کے خلاف شورش برپا ہوئی، اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود شہید ہوئے بلکہ قبائلیت کی دبی ہوئی چنگاریاں پھر سلگ اٹھیں، جن کا شعلہ خلافت راشدہ کے نظام ہی کو پھونک کر رہا۔ نمبر 7، روح جمہوریت۔ اس خلافت کا بدترین خصوصیت میں سے ایک یہ تھی کہ اس خلافت کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ اس میں تنقید اور اظہار رائے کی پوری آزادی تھی، اور خلفاء ہر وقت اپنی قوم کی دسترس میں تھے۔ وہ خود اپنے اہل شورا کے درمیان بیٹھتے اور مباحثوں میں حصہ لیتے تھے۔ ان کی کوئی سرکاری پارٹی نہ تھی، نہ ان کے خلاف کسی پارٹی کو کوئی وجود تھا۔ آزادانہ فضا میں ہر شریک مجلس اپنے ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیتا تھا۔ تمام معاملات اہل حل و عقد کے سامنے بے کم و کاست رکھ دیے جاتے اور کچھ چھپا کر نہ رکھا جاتا۔ فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوتے تھے، نہ کسی کے رعب و اثر یا کسی کے مفاد کی پاسداری یا کسی جھتہ بندی کی بنیاد پر۔ پھر یہ خلیفہ اپنی قوم کا سامنا صرف شورا کے واسطے ہی سے نہ کرتے تھے بلکہ براہ راست ہر روز 5 مرتبہ نماز باجماعت میں، ہر ہفتے جمعے کے اجتماع میں، ہر سال عیدین اور حج کے اجتماعات میں ان کو قوم سے اور قوم کو ان سے سابقہ پیش آتا تھا۔ ان کے گھر عوام کے درمیان تھے، اور کسی حاجت اور کسی دربان کے بغیر ان کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ وہ بازاروں میں کسی محافظ دستے اور ہٹو بچوں کے اہتمام کے بغیر عوام کے سامنے چلتے پھرتے تھے۔ ان تمام مواقع پر ہر شخص کو انہیں ٹوکنے، ان پر تنقید کرنے اور ان کا محاسبہ کرنے کی کھلی آزادی تھی، اور اس آزادی کے استعمال کی وہ محض اجازت ہی نہ دیتے تھے بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی پہلی ہی تقریر میں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، علی اعلان کہہ دیا تھا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرو، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں اس رائے کا اظہار کیا کہ کسی شخص کو نکاح میں 400 درہم سے مہر باندھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک عورت نے انہیں وہیں ٹوک دیا، اور آپ کو اس معاملے ایسا حکم دینے کا حق نہیں ہے۔ قرآن ڈھیر سا مال یعنی قنطار مہر میں دینے کی اجازت دیتا ہے، آپ اس کی حد مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ ایک اور موقع پر بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے محاسبہ کیا، سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، آپ کے 2 چادر کیسے لیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی شہادت پیش کر دی کہ دوسری چادر انہوں نے اپنے والد کو مستعار دی ہے۔ ایک دفعہ اپنی مجلس میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیار کر لوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت بشر بن سعد نے کہا، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب تو تم کام کے لوگ ہو۔ سب سے زیادہ سخت تنقیدوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقہ پیش آیا، اور انہوں نے کبھی کسی کا منہ زبردستی بند کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ ہمیشہ اعتراضات اور تنقیدوں کے جواب میں برسر عام اپنی صفائی پیش کی۔ حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں خوارج کی انتہائی بد زبانیوں کو بڑے ٹھنڈے دل سے برداشت کیا۔ ایک مرتبہ 5 خارجی ان کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے جو علی اعلان ان کو گالیاں دے رہے تھے، اور ان میں سے ایک برسر عام کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں گا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اپنے آدمیوں سے فرمایا کہ ان کی بد زبانی کا جواب تم چاہو تو بد زبانی سے دے دو، مگر جب تک وہ عملاً کوئی باغیانہ کارروائی نہیں کرتے، محض زبانی مخالفت کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ خلافت راشدہ کا یہ دور، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے،
ایک روشنی کا مینار تھا جس کی طرف بعد کے تمام ادوار میں فقہ و محدثین اور عام دیندار مسلمان ہمیشہ دیکھتے رہے اور اسی کو اسلام کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور اجتماعی نظام کا معاملے میں معیار سمجھتے رہے۔